عمرکوٹ، جسے عمرکوٹ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے میں وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ یہ شہر قرون وسطی کے دور میں راجپوتوں، ایک ہندو جنگجو ذات کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ عمرکوٹ برطانوی نوآبادیاتی دور میں تھرپارکر کی شاہی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتا تھا اور تجارت کا مرکز تھا۔ جدید دور میں عمرکوٹ اپنے تاریخی قلعے، مندروں اور یادگاروں کے ساتھ ساتھ کپاس اور اناج کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ عمرکوٹ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا شہر۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں آمری کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ مغل دور میں عمرکوٹ ٹیکسٹائل خصوصاً ریشم اور کپاس کی پیداوار کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ اپنے ہنر مند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو کپڑوں اور دیگر مواد پر پیچیدہ ڈیزائن تیار کرتے تھے۔ 18ویں صدی میں عمرکوٹ تالپور خاندان کے کنٹرول میں آیا، ایک طاقتور سندھی قبیلہ جس نے تقریباً ایک صدی تک اس علاقے پر حکومت کی۔ تالپوروں نے عمرکوٹ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور بہت سے عظیم الشان محلات اور یادگاریں تعمیر کیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں عمرکوٹ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کپاس اور دیگر اشیاء کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا ایک اہم مرکز بھی تھا، جہاں بہت سے مقامی رہنما اور کارکنان نے آزادی کی لڑائی کی قیادت کی۔ آج عمرکوٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 50,000 کے قریب ہے۔ یہ اپنے خوبصورت محلات، قدیم مقبروں اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جہاں بہت سے زائرین اس کے تاریخی مقامات کو دیکھنے اور اس کے روایتی بازاروں کو دیکھنے آتے ہیں۔ عمرکوٹ، جسے عمرکوٹ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ اس شہر کی بنیاد 15ویں صدی میں راجپوتوں کے رانا قبیلے نے رکھی تھی۔ رانا ہندو حکمران تھے جنہوں نے اس خطے کو کنٹرول کیا اور عمرکوٹ میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ وہ فن اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانے جاتے تھے اور شہر میں بہت سے اور محلات کی تعمیر کے ذمہ دار تھے۔ عمرکوٹ خطے میں تجارت کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ یہ شاہراہ ریشم کا ایک بڑا اسٹاپ تھا اور اپنے ٹیکسٹائل اور دستکاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر زراعت کا مرکز بھی تھا اور کپاس اور گندم کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ مغل دور میں عمرکوٹ پر مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی۔ اس نے شہر میں ایک قلعہ بنایا اور اسے علاقے میں اپنی فوجی مہمات کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ اس دور میں یہ شہر ثقافت اور سیکھنے کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ 18ویں صدی میں یہ شہر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا۔ انہوں نے عمرکوٹ میں ایک چھاؤنی قائم کی اور اسے علاقے میں اپنی کارروائیوں کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ آج عمرکوٹ ایک تاریخی شہر ہے جس کے ماضی کی بہت سی یادگاریں اور عمارتیں ہیں۔ یہ زراعت کا ایک اہم مرکز بھی ہے اور صوفی بزرگ حضرت عمر فاروق کے سالانہ عرس مذہبی تہوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت سے سیاح اور تاریخ کے شائقین بھی آتے ہیں جو اس کے بھرپور ثقافتی ورثے کو تلاش کرنے آتے ہیں۔